السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ایک دو روز کے بعد ماہ مبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر خاص طور سے دو عبادتیں خصوصیت کے ساتھ ہیں۔ ایک تو رمضان المبارک کے دن کے اندر روزہ رکھنا اور رات کے اندر تراویح کی نماز پڑھنا۔ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ بلا عذر شرعی رمضان کے روزے کو چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت کا آپ اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ اللہ نے روزے کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی رمضان المبارک کا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو لہذا بلا عذر شرعی رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور رہی بات تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے، علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت مؤکدہ کی تقریباً ان کا رسالہ ہے تراویح کے سلسلے میں، اس میں انہوں نے تقریباً 25 تعریف لکھی ہے، 25 سے زائد۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین تھے، محقق عالم دین تھے۔ اس طرح تحقیق جو ہے دیگر علماء کی کتابوں کے اندر، ہندوستان کے دیگر علماء کی کتابوں کے اندر نظر نہیں آتی، اور محض 39 سال کی عمر کے اندر 120 کتابیں لکھی ہیں۔ مختلف علوم و فنون کے اندر ان کی کتابیں ہیں، حدیث پر ہیں اور فقہ پر حاشیہ، ہدایہ کا حاشیہ ہے اور شرح وقایہ کا حاشیہ ہے، اور منطق کی کتاب ہے شرح تہذیب، اس کا بھی انہوں نے حاشیہ لکھا ہے۔ موطا امام محمد التعلیق الممجد، ان کا بھی حاشیہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ تو کہتے ہیں کہ جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جس پر عمل کیا۔ اب تراویح کے بارے میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن تراویح کی نماز پڑھی، لیکن خلفائے راشدین کا اس پر عمل تھا کہ تینوں خلفاء کے یہاں جو ہے اس طرح، یعنی تراویح پر کیا ہے عمل تھا، اس لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ رہی بات تراویح کے اندر جماعت، تو تراویح کے اندر جماعت جو ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بستی کے اندر اگر چند لوگ جماعت کے ساتھ مسجد میں تراویح کی نماز ادا کر لے رہے ہیں تو پوری بستی والوں کی طرف سے سنت کا ادا ہو جائے گی، سنت کے لیے یہ کفایت کرے گی۔ لیکن اگر کسی بستی کے اندر تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہو رہی ہے تو پوری بستی کے لیے گنہگار ہوں گے۔ تراویح کی نماز گھروں پر جائز ہے، صحابہ کرام اور تابعین سے پڑھنا ثابت ہے، اس لیے بلا شبہ وہ بھی جائز ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا جائے، افضل طریقہ یہی ہے۔ گھروں پر بھی تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ ثواب جو ہے وہ مسجد میں پڑھنے پر ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز جو ہے مسجد کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور تراویح کی نماز پر ثواب کیا ملے گا؟ تو تراویح کی نماز کے بارے میں ثواب کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نماز کے اندر قرآن پڑھنے پر، قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 100 نیکیاں ملتی ہے۔ جامع صغیر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صغیر کی روایت کے اندر ہے۔
تو اس اعتبار سے تراویح کے اندر اگر ہم ایک حرف پڑھ رہے ہیں تو ایک حرف پر 7,000 نیکیاں ملیں گی۔ نماز کے اندر 100 نیکیاں ایک حرف میں ملتی ہے، اور اس کو جب 70 سے آپ ضرب دیں گے تو ایک حرف پر آپ کو 7,000 نیکیاں ملیں۔ آپ نے الف لام میم کہا تو اس پر آپ کو 21,000 نیکیاں ملیں، اور قرآن کریم کے اندر ایک ایک حرف جو ہے وہ 3 لاکھ حرف ہیں، صرف ایک حرف، لہذا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کو کس قدر ثواب ملے گا۔ تو تراویح کے اندر اگر کوئی دشواری ہو رہی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ قرار دیا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے، یا تراویح کے اندر پڑھنے کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو نیند کیا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، اب تراویح کی نماز پڑھنا ان پر بھاری ہے، تو اب اگر تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں کچھ دشواری ہے تو اس پر صبر کریں۔ صبر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ کا حکم ہے، اسے کیا ہے، اس پر کیا ہے، تکلیف نہ ہو، اس کو خوشی خوشی برداشت کریں۔ جب آپ کیا ہے صبر کریں گے، رمضان المبارک کی عبادتوں کے اندر جو کچھ تکلیف ہو رہی ہے اس کو خوشی خوشی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم برداشت کر رہے ہیں تو کیا ملے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، کیونکہ عبادت نام ہے صبر اور شکر کا۔ عبادت نصفان، یعنی عبادت مل کے صبر اور شکر جب دونوں ملتے ہیں تبھی اللہ کی کامل درجے کی عبادت بنتی ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے، رب کی طرف سے مہمان آ رہا ہے، اس مہینے کی قدردانی کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان جو آتا ہے وہ تبدیلی کے لیے آتا ہے، اس لیے تبدیلی لانے کی کوشش